سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کھانے اور پینے سے وزن کم کرنے کے ضمن میں ہم پینے سے متعلق سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق پینے کے لیے ہم ڈاکٹر شرافت علی کی ٹپس کو فالو کریں گے، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کھانے کے لیے ہم آیت اللہ دستغیب شرازی رحمۃ اللہ علیہ کی ٹپس کو فالو کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ پانی پینے کے سنت طریقے کے مطابق ہم اپنے وزن کو کیسے کم کر سکتے ہیں۔ کہ ہمیں سنت طریقے سے پانی پینے کے لیے پانی کو 3 سانس میں پینا چاہیے، لیکن ڈاکٹر شرافت علی اس میں ٹپ یہ ایڈ کرتے ہیں کہ ہم جب 1 سانس میں پانی پئیں اور اپنا منہ گلاس کو لگائیں تو پانی اور گلاس کو منہ لگانے کے بعد ہم 50 چھوٹے چھوٹے سپ لیں، 50 چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھریں، پھر منہ ہٹا لیں، الحمدللہ کہیں، اور پھر دوبارہ بسم اللہ کہہ کر پانی کو منہ لگائیں اور پھر 50 چھوٹے چھوٹے سپ لیں اور گھونٹ بھریں۔ اسی طرح تیسرے سانس میں بھی ہمیں یہ عمل دہرانا ہے۔ شروع میں 1 سانس میں 50 سپ لینا انتہائی مشکل کام ہے، آپ کا اسٹیمنا اس کا ساتھ نہیں دے گا، لیکن آپ اس کو 10 سپ 15 سپ سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو بتدریج گریجولی بڑھاتے چلے جائیں گے، اور جب آپ کی پریکٹس 1 سانس میں 50 گھونٹ یا سپ بھرنے کی ہو جائے گی تو پھر آپ اس کے پازیٹیو نتائج دیکھنا شروع کریں گے۔ ڈاکٹر شرافت علی ایک زبردست ریناؤنڈ یوٹیوبر ہیں، وہ مذہبی اسکالر بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں۔ سنت نبوی کے تحت پانی پی کر اپنے وزن کم کرنے پر انہوں نے بہت زیادہ تحقیقات کی ہیں اور بہت مثبت نتائج حاصل کیے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہزاروں لوگ اپنے مطلوبہ نتائج تک اپنے وزن کو اس طریقے سے پانی پی کر آئیے ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سنت کے مطابق کھانا کھا کر اپنا وزن کس طرح کم کر سکتے ہیں۔ اس سنت طریقے سے کھانا کھانے میں ہم استفادہ کرتے ہیں حضرت آیت اللہ دستغیب شرازی رحمۃ اللہ علیہ کی ٹپس کو۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، جب ہم کھانا کھا رہے ہوں تو ہمیں کھانے کی چیز کو اتنا چبانا چاہیے کہ وہ لعاب، پیسٹ یا لیکوڈ کی فارم میں آ جائے، اور پھر ہمیں اسے نگل لینا چاہیے۔ جبکہ یہ مقولہ عام ہے کہ کھانے کی چیزوں کو پیو اور پینے کی چیزوں کو کھاؤ۔ تو آیت اللہ دستغیب شرازی فرماتے ہیں کہ جب آپ کھانے کو بہت زیادہ چباتے ہیں اور اس کو پیسٹ بنا کر نگل لیتے ہیں تو دوسرے لقمہ لینے کے درمیان آپ سورہ قدر کی تلاوت کریں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ میں نے خود اس کو تجربہ کیا ہے اور یہ مشاہدہ کیا ہے کہ اس طرح کرنے سے جو ہمارے منہ میں سلائیوری گلینڈس ہیں ان سے سلائیوا رش آؤٹ ہو کر نکلتا ہے، اور وہ مسام جن کو ہم استعمال نہیں کر رہے اور خوراک کو جو بغیر چبائے ہم نگل رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو مسام بند ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے، زیادہ چبانے سے اور 2 لقموں کے درمیان سورہ انا انزلنا پڑھنے سے وہ مسام ایکٹیو ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، اور ان سے وافر مقدار میں سلائیوا پروڈیوس ہو کر آپ کے کھانے اور خوراک میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو انزیمز یا ڈائجسٹو پروسیس میں جو ریکوائرڈ سلائیوا کی مقدار ہے، کوانٹٹی ہے، اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کے معدے کو بہت زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا۔ ایک پیسٹ جس میں بہت زیادہ سلائیوا ہے وہ آپ کے معدے میں شامل ہو جاتا ہے، اس کو ڈائجسٹ کرنا
اس کو بالکل گرینولر فارم میں لے کر آنا اس کے لیے معدے کے لیے بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتا اور وہ بآسانی ہضم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے اگر ہم نے اس طریقے سے کھانا کھایا تو اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم اور آپ کو بہت دیر تک ڈائننگ ٹیبل یا دسترخوان پر بیٹھنا پڑے گا، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس سلسلے میں آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں آپ کی گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دسترخوان پر زیادہ بیٹھا کرو، کیونکہ آپ جو وقت دسترخوان پر بیٹھ کر گزارتے ہیں پروردگار اس کو آپ کی عمر میں شمار نہیں کرتا۔ تو آپ جتنی دیر دسترخوان پر بیٹھے رہیں گے یہ آپ کی عمر کا اور آپ کی لائف کا اوور ٹائم ہے، آپ اسے انجوائے کیجئے۔